بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکایت نمبر 6۔ ان رجلا کانا نائما فی المسجد۔ نائما اسم فاعل سے واحد مذکر غائب باب ضربہ یضربو سے نامہ ینامو نومن معنی سونا اونگنا، اور اگر باب تفعیل سے آئے تو معنی ہوگا بہت سونا، اور اگر باب استفعال سے آئے تو معنی ہوگا نیند چاہنا، اور اگر الا صلہ کے ساتھ آئے گا تو معنی ہوگا مانوس ہونا، اور یہ اجوف واوی ہے۔ تو کانا میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے جو کہ کانا کا اسم ہے۔ تو ان رجلا کانا نائما فی المسجد، بے شک ایک مرد مسجد میں سویا ہوا تھا۔ ومعہ ہمیان، ہمیان یہ واحد ہے، اس کی جمع ہمایین آتی ہے، اور ہمیان کے معنی تھیلی کے ہوتے ہیں جو کمر میں باندھی جاتی ہے، جس میں پیسہ وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ ومعہ ہمیان، اور اس کے ساتھ ایک تھیلی تھی۔ انتبہ فعل ماضی سے کا واحد مذکر غائب باب افتعال سے۔ فانتبہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب باب افتعال سے مصدر انتباہ بمعنی بیدار ہونا، مادہ نبہا، اور یہ صحیح ہے۔ فانتبہ پس وہ بیدار ہوا۔ فلم یجد ہمیانہ، وجدہ یجدو معنی پانا، اصل میں یوجدو تھا، علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے وہ واو گر گیا تو ہو گیا یجد۔ فلم یجد ہمیانہ، پس وہ نہیں پایا اپنے تھیلی کو۔ ورأى جعفر الصادق الطیار، رأى باب فتح یفتح سے معنی ہوتا ہے دیکھنا، اور الصادق اسم فاعل کا صیغہ ہے بمعنی سچ بولنے والا، اور الطیار اسم مبالغہ کا صیغہ ہے بمعنی زیادہ اڑنے والا۔ تو اس نے دیکھا جعفر صادق طیار کو، یصلی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فتعلق بہ، تعلق فعل ماضی سے واحد مذکر غائب باب تفعول سے علق بمعنی لٹکانا، مگر جب صلہ کے ساتھ آتا ہے تو معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا۔ فتعلق بہ تو وہ ان کے ساتھ الجھ گیا، تو ان کے ساتھ جھگڑا کرنے لگا۔ فقال لہ ما شانک، تو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے ما شانک۔ فقال، ما کی اولاً دو قسمیں ہوتی ہیں، ما یا تو حرفیہ ہوگا یا تو وہ اسمیہ استفہامیہ ہوگا۔ ما حرفیہ ہوگا یا تو وہ زائد ہوگا، جیسے فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یا ما کافہ ہوگا جیسے کأنما یساقون الی الموت، اور بہت دیگر مثالیں ہیں۔ اور ما استفہامیہ جیسے ما عندک، ما زید، ما عندکم۔ تو یہاں ما استفہامیہ ہے، تو ما شانک، شان معنی ہوتا ہے حالت، اور اس کی جمع شؤون آتی ہے۔ تو ما شانک تیرا کیا حال ہے؟ فقالا تو اس نے کہا، یعنی جو مسجد میں شخص سو رہا تھا، قالا میں جو ضمیر نکلے گی وہ لوٹے گی رجل کی طرف، تو اس نے کہا قد سرق ہمیانی۔ سرق یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے، اور قد یہ کبھی اسم کا ہوتا ہے تو حسبہ کے معنی میں آتا ہے، اور کبھی وہ اسم فعل ہوتا ہے تو کفا، یکفی وغیرہ کے معنی میں آتا ہے۔ اور قد مضارع کے ساتھ اگر واقع ہو تو توقع اور امید کا معنی پیدا کرتا ہے، جیسے قد
یقدم الغائب الیوم، توقع ہے کہ آج غائب آ جائے۔ کبھی تقلیل کا فائدہ دیتا ہے، جیسے قد یصدق الکذوب، جھوٹا کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ ماضی پر داخل ہو تو کبھی تحقیق کا معنی دیتا ہے، جیسے قرآن شریف میں قد افلح من زکاہا، اور کبھی ماضی کو حال کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے قد قام فلان، اور دیگر چیزوں کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے قد داخل ہے ماضی پر، تو معنی یہ ہے قد سرقا، کہ سرقہ یسرقو، باب ضربہ یضربو سے فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب بمعنی ہوتا ہے چوری، چرانا، ان اگر صلہ کے ساتھ آئے۔ مجہول ہوتا ہے کسی کی چیز چوری ہونا، تو یہاں پہ ہے مجہول قد سرقا ہمیانی، میری تھیلی ہمیانی، میری تھیلی چوری ہو گئی۔ ولیس عندی غیرک، اور میرے پاس آپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اور عندی میں جو یا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے رجل کی طرف، اور غیرکا میں جو کاف ہے وہ لوٹ رہا ہے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آپ کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ فقال لہ، تو آپ نے اس سے فرمایا کم کانا فی ہمیانکا، تیرے تھیلی میں کیا تھا، تیرے تھیلی میں کتنا مال تھا۔ فقال 1000 دینار، تو اس نے کہا 1000 دینار۔ فمضى جعفر الی بیتہ، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف گئے۔ فمضى یمضی، مضى فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب ضربہ یضرب سے ہوتا ہے گزرنا۔ تو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف گئے۔ وَأَتَاهُ ب1000 دینار، اور 1000 دینار کے ساتھ اس کے پاس آئے۔ وَرَفَعَهَا إِلَيْهِ، ورفع نہیں ودفعها إِلَيْهِ، دفع فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب فتحہ سے بمعنی ہوتا ہے دینا۔ ہاں، تو آپ نے اس کو دے دیا۔ فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، پس مرد آیا اپنے ساتھیوں کی طرف۔ فَقَالُوا لَهُ حِمْيَانَكَ، تو انہوں نے اس سے کہا تمہاری تھیلی عندنا میرے پاس ہے، یعنی کاف ضمیر رجل کی طرف ہے، اور عندنا میں جو نا ضمیر ہے وہ اس کے اصحاب کی طرف، اس سے اصحاب مراد ہیں۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا تمہاری تھیلی میرے پاس ہے۔ وقد مازحنا کا، قد مازحنا کا، مازحنا کا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم باب مفاعلت سے ہے بمعنی خوش طبعی کرنا، باہم ہنسی مذاق کرنا۔ اس کی خاصیت مشارکت کی ہے، کیونکہ مفاعلت کی خاصیت ہی مشارکت آتی ہے۔ تو اس نے کہا ہم نے تمہارے ساتھ ہنسی مذاق کیا۔ فعاد الرجل بالدنانیر، عاد فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب نصرہ سے عاد یعود، لوٹنا، واپس ہونا یا واپس کرنا۔ فعاد الرجل، تو مرد لوٹا دنانیر کے ساتھ۔ وسال عن الذی اعطاها له، اور اس نے پوچھا اس شخص کے بارے میں جس نے اس کو دیا تھا، یعنی جس نے اس کو پیسہ دیا تھا۔ فقالوا، تو لوگوں نے کہا ہوا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں۔
فذهب الیہ، پس وہ ان کی طرف گیا، ودفع لہ، اور اس نے پیسے کو اسے دیا، اور پیسے کو جعفر صادق کی طرف دیا، فلم یقبلھا، تو قبیلہ یقبلو، سمع یسمع سے آتا ہے، اور یقبلو صیغہ فعل مضارع، صیغہ واحد مذکر غائب، تو آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ وقالا، اور آپ نے فرمایا، انا اذا اخرجنا، جب ہم شیئا عن ملکنا، یہ ملک معنی ہوتا ہے جائیداد، تو فرماتے ہیں جب ہم، یہ اخرجا صیغہ جمع متکلم فعل ماضی کا صیغہ ہے، اخرجا، جب ہم کوئی چیز اپنے ملک سے نکال دیتے ہیں، لا یعود الینا، تو وہ ہماری طرف نہیں لوٹتی ہے۔ عاد یعود، لوٹنا، باب نصرہ ینصرو سے۔